آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ کپڑوں کی آب و تاب دکھلانے میں رہ گیا، کچھ خوب کو لبھانے میں رہ گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا دیکھیے، وہ کپڑوں کی آب و تاب دکھلانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا۔ مرغے کے ٹانگ کھا گئے جلسے میں سارے لوگ، اور میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ تھوڑا مسکرائیے جی، مسکرائیے، اب بولیے زور سے سبحان اللہ۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو اس وجہ سے بیدار کر رہا ہوں کہ یو پی سے چل کر آنے والے شیخ آپ کے درمیان آئیں گے۔ پرسا ضلع میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی مانا جانا گاؤں پالیکا دھوبنی کے اندر، اور وہ بھی مشہور و معروف مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن دھوبنی کے اندر، اور وہ بھی حضرت مولانا محمد مسلم صاحب کی سرپرستی، اور وہ بھی حضرت مولانا مفتی ظہور احمد صاحب کی صدارت میں حضرت مولانا کی آمد ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سبوں کو بیدار کر رہا ہوں اور یہ آواز دے رہا ہوں کہ آپ بالکل خاموش، میری ماں اور بہنیں آپ بھی خاموش رہیں۔ اور بھوجپوری کا ایک سنیں، کھیت کے ہو اور کے بوہ تا کے ہو، کھیت کے ہو اور کے اب بوہت تا کے ہو، اب بوجھا بیماری کے ڈھوہ تا کے ہو، کھیت کے ہو اور کے بوہ تا کے ہو، اب بوجھا بیماری کے ڈھوہ تا کے ہو۔ دیکھیے گا چوتھے مصرے پر مزہ آنے والا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، امام الدین سر صاحب وغیرہ جتنے علماء کرام ہیں، سب کا کتنا نام لیا جائے، بس آپ دیکھیں گے کہ کھیت کے ہو اور کے بوہ تا کے ہو، اب بوجھا بیماری کے ڈھوہ تا کے ہو۔ مس کال آئل موبائل میں ایسا باجا تا کے ہو کیا ٹوہ تا کے ہو، مس کال آئل موبائل میں ایسا باجا تا کے ہو کیا ٹوہ تا کے ہو۔ بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک بار نعرہ لگا دیئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن دھوبنی زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے اب میں دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، مقرر شعلہ بیان، حضرت مولانا و مفتی انور علی صاحب قاسمی اعظمی، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم مئو ناتھ بھنجن یو پی سے، ان کی دہلیز پر دست بدستہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ایکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، آپ کی ایکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلوں کا تماشائی ہے۔ اے بلبلے شیدا، سنا ہے تو نے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت مولانا انور علی صاحب کی باری آئی ہے، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت مولانا مفتی انور صاحب کی باری آئی ہے۔ حضرت گرامی بالکل اطمینان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل گیا بچہ، مل گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صدق الله العظيم۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین اور قابل احترام خواتین اور عزیز نوجوانوں، ماشاء اللہ آج دستار بندی کے اس جلسے میں بڑی تعداد میں اطراف کے علماء کرام بھی ہیں اور بڑی تعداد میں سامعین ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ مجلس ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی،
قرآن پاک کی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اپنے سینے میں اللہ کی پاک کتاب محفوظ کرنے والے طلبہ کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. اسی مناسبت سے میں تھوڑی دیر آپ حضرات کو قرآن پاک کی کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں. محترم حضرات، ہم سب لوگوں کے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی امانت ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ نے اگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سنے ہوں گے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں اسی کلمے کے پہنچانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مصائب اور کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا. ابو طالب آپ کے چچا ہیں، بہت بڑے سردار ہیں مکہ مکرمہ کے. مکے کے دوسرے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا. مکان ان کا جس کمرے میں تھے ابو طالب بھرا ہوا تھا. آپ جب تشریف لائے تو چچا نے کہا کہ میرے بھتیجے تمہاری قوم کے یہ بڑے شریف لوگ اور معزز لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے صرف ایک بات کہی کہ چچا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری ایک بات مان لیں، سارا عرب اور سارا عجم ان کے قدموں پر جھک جائے گا. سرداروں نے کہا کہ ایک بات کیا، ہم آپ کی 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں. کون سی بات ہے آپ بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ پڑھا کہ لوگ یہ میری بات مان لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو سارے بڑے سرداروں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس شخص نے تمام خداؤں کو کنارے کر کے ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. اور پھر آپس میں کہا کہ چلو اپنے اپنے خداؤں کو بچاؤ، ان کی حفاظت کرو، ہمارے خداؤں کو ہم سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ما سمعنا بہذا، ہم نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنا. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بالکل من گھڑت بات ہے، بنائی ہوئی بات ہے. اور یہ کہا کر کے وہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے. آپ کو سناؤں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کلمے کی دعوت کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے. لمبا قصہ ہے، اس قصے میں میں نہیں جاتا. آگ سے نکلنے کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں اپنا یہ شہر اور اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا. شام جانے کا ارادہ تھا. جاتے جاتے اپنے باپ کو سمجھایا. باپ ان کا سرکاری مندر کا سب سے بڑا مہنت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو خوب سمجھایا
کہ ابا جان اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آتا ہے، آپ میری بات مانیے، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان آپ کو راستے سے گمراہ کر دے گا۔ سمجھاتے سمجھاتے باپ نے آخر میں کہا کہ ابراہیم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ بھی پتھر سے مار کر کے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حضرت ابراہیم کو جب اندازہ لگ گیا کہ باپ کسی طرح سے توحید کی بات اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ سننے کے لیے تیار نہیں، تو جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی جو قرآن پاک میں ہے، سلام علیک سوف استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان میں تو جا رہا ہوں، آپ کو آخری سلام کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو، اور میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اب میرے پروردگار میرے باپ کو ہدایت دے کر ان کی مغفرت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور گھر سے نکل گئے اور پھر ملک شام چلے گئے۔ ایک زمانے تک جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ باپ زندہ ہے، باپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، لیکن جب ابراہیم کو پتا چلا کہ باپ شرک پر مر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک وعدے کی بنا پر تھا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب ابراہیم کو یہ پتا چلا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے یعنی شرک پر مر گیا تو پھر ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیا، اپنے باپ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ قرآن پاک میں یہ بات بہت واضح ہے، بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن وہی باپ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے گا اور بڑی منت سماجت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ کہے گا، جہنم سامنے ہے، ابراہیم مجھے جہنم سے بچا لو، دنیا میں نے تمہاری بات نہیں مانی لیکن آج تمہاری کسی بات کا بھی انکار نہیں کروں گا، کسی طرح مجھ کو جہنم سے بچا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دوسرا گناہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گے، اللہ تعالیٰ سے پھر گزارش کریں گے کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ابراہیم تم کو رسوا نہیں کروں گا، میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو رسوائی سے بچانے کے لیے آزر کو بدل دیں گے ضب کی شکل میں، عربی میں ضب کہا جاتا ہے گوہ کو، گوہ کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، خون آلود گوہ، اور پھر اٹھا کر کے آزر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو صحیح دین عطا کیا ہے اور صحیح دین کی ہدایت دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کی قدردانی کرنا بھی ضروری ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی ذیل کا اور اسی مناسبت سے ایک دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں۔ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور اپنے بھتیجے محمد کو اپنے بیٹوں سے زیادہ مانتے تھے، بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے۔ جب تک ابو طالب موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکی دور میں بہت بڑا سہارا تھے۔
नबूवत का 9वां साल है, 9 नबवी। अबू तालिब बीमार पड़े और अंदाजा ये लग रहा था कि ये अबू तालिब की जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास गए। पहले से अबू जहल बैठा हुआ था और एक दूसरा सरदार और बैठा हुआ था, अब्दुल्ला इब्न उमैया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराने बैठ गए और आपने कहा कि चचा जान कलमा पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह के यहाँ मैं आपके ईमान वाला होने की गवाही दे दूं। फौरन दूसरी तरफ से आवाज आई कि अबू तालिब क्या मौत की डर से बाप दादा का दीन छोड़ देंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमगीन बैठे हुए हैं। आपको ये फिक्र सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू तालिब की जान निकल जाए बगैर कलमा पढ़े हुए। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर चचा से तकाजा कर रहे हैं, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए ताकि मैं अल्लाह के यहाँ आपके ईमान वाला होने की गवाही दे सकूं। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं दूसरी तरफ से आवाज आती है अबू तालिब क्या मौत की डर से अपने बाप दादा का दीन छोड़ देंगे? ये सिलसिला चलता रहा, देर तक चलता रहा। आखिर में अबू तालिब ने एक जुमला कहा कि मेरे भतीजे, अगर ये डर न होता कि लोग ये ताना देंगे कि अबू तालिब ने मौत की डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया तो तुम्हारा कलमा पढ़ के मैं तुम्हारी आंख ठंडी कर देता। मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर मर रहा हूँ। ये कहा और जान निकल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से इंतहाई गमगीन उठे। आपको कितना दुख हुआ उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अबू तालिब के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि जाओ गड्ढा खोद करके अपने बाप को उसमें डाल दो। और आपने ये कहा कि मैं अपने चचा के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा जब तक मुझे रोका न जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आयत नाजिल हो गई, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुर्बा। नबी के लिए और ईमान वालों के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो किसी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो उनके कितनों ही करीबी रिश्तेदार और कितनों ही प्यारे अजीज न हो। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के लिए दुआ करने से रोक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के लिए दुआ करने से रुक गए। आपके दूसरे चचा हैं हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि अबू तालिब आपके लिए दूसरों से झगड़ते थे, हर तरह से आपकी हिमायत करते थे और आपको जहां तक नफा पहुंचा सकते थे नफा पहुंचाते थे, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अबू तालिब चचा को जहन्नम से निकलवा नहीं सकता। मुस्लिम शरीफ में ये रवायत है, आपने फरमाया कि मैं जहन्नम से निकलवा नहीं सकता, इसलिए कि सबसे बड़ा इख्तियार अल्लाह का है। अभी हमारे पहले एक साहब ने कहा कि जहन्नम से उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ाएंगे, बिला शुबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की सिफारिश करेंगे और आपकी सिफारिश हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उसी के साथ कुरान पाक में ये जुमला कई जगह है, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह के पास अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश के लिए कौन जुबान खोल सकता है? अल्लाह ताला की इजाजत और अल्लाह की गोया इशारे के बगैर सिफारिश के लिए अल्लाह ताला की कोई जुबान नहीं खोल सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अबू तालिब के बारे में फरमाया कि मैं उनको जहन्नम से निकलवा नहीं सकता, बस इतना कर सकता हूँ कि उन्हें भारी आग में पाऊंगा और उन्हें
سفارش کر کے جہنم میں کنارے کرا دوں گا. ان کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا, دیگچی کی طرح پکتا رہے گا. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے, لیکن وہ سمجھے گا کہ سب سے بھاری عذاب مجھ کو ہو رہا ہے. تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توحید کی امانت عطا کی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا 10 دن 12 دن پہلے ترکی میں زلزلہ آیا. مسلمانوں کا ملک ہے ترکی, اور 99% وہاں سنی مسلمان ہیں. بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا 7.8 کا. ایک اندازے کے مطابق 50,000 بلکہ اس سے زیادہ لوگ مر گئے, 4,000 عمارتیں گر گئیں اور بہت بڑا نقصان ہوا. سن 14 میں ہمارے ہندوستان اور نیپال میں بھی زلزلہ آیا تھا, وہ بہت سارے لوگوں کو ابھی یاد ہوگا. آپ اور ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم یہ سوچیں کہ مسلمانوں کے ملک میں جہاں اللہ کو ماننے والے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے سینے میں بسانے والے لوگ ہیں, ایسی جگہوں پر زلزلہ کیوں آتا ہے, اور ایسی جگہوں پر ایسی ہلاکت اور تباہی اور ایسی بربادی کیوں ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور وہ ہم سب لوگوں کے لیے چیتونی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. امر بالمعروف کا مطلب ہے بھلائیوں کا حکم کرنا, اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے نیکیوں سے, برائیوں سے روکنا. اس امت کی خاص صفت بیان کی گئی ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت کا یہ خاصہ ہے اور امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کے لوگ برائیاں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں, اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نیکیاں پھیلانا ان کا مزاج ہے, نیکیاں پھیلانے کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا یہ مزاج ہے, امت کا یہ کام ہے, امت کی یہ ذمہ داری ہے, اس کو باقی رہنا چاہیے. ورنہ جہاں لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے, اس کا انجام یہ ہوگا کہ گناہوں کا گراف بڑھے گا, نیکیوں کا گراف گھٹے گا, اور گناہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں تمہارے صلحاء اور نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کریں گے. مسلمان ملکوں میں اور مسلم علاقوں میں اگر تباہی آتی ہے, چاہے وہ زلزلے کے راستے سے ہو یا کسی اور راستے سے, تو یقیناً آپ پتہ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے بھاگ رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے ہم کترا رہے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں, اور قرآن پاک میں خوب واقعات سنائے جا رہے ہیں تسلی کے لیے کہ نوح کی قوم کو ڈبا دیا گیا, عاد کی قوم کو ہوا سے ہلاک کر دیا گیا, سمود حضرت صالح کی قوم کو چیخ سے ہلاک کر دیا گیا, اور فرعون کے لشکر کو سمندر میں ڈبا دیا گیا. مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ آخر مکے کے لوگ جو اللہ کے رسول کو اس قدر ستا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان پر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی اور کیوں نہیں اللہ کا عذاب آتا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں جواب دیا. اس جواب میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو عذاب دے. آپ کا وجود اللہ نے ساری دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کے اوپر عذاب اتارے, اور اللہ ایسا
ایسا نہیں ہے کہ جب لوگ استغفار کرنے والے موجود ہوں تو استغفار کرنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے لیے امان کی اور پناہ کی دو چیز حاصل ہے، ایک تو میرا وجود اور دوسرے استغفار، اور میرے جانے کے بعد تمہارے لیے امان کی ایک چیز باقی رہے گی، ایک چیز ختم ہو جائے گی اور وہ چیز باقی رہے گی استغفار۔ تو اس لیے مسلمانوں کا استغفار کرنا، مسلمانوں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کے غضب اور ناراضگی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے سامنے بہت بڑا مجمع ہے اور میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اخیر میں ایک دو بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج ہم اپنے یہاں کا حال جانتے ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے یہاں کا حال بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب جو عطا کی ہے اور ابھی جس کتاب کے یاد کرنے والوں پر کے سر پر دستار رکھی جائے گی، یہ کتاب ہم صرف خاص موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ کبھی شب برات میں پڑھ لیا، کبھی رمضان میں پڑھ لیا، کبھی دکان کے افتتاح میں پڑھ لیا، کبھی کسی کے مرنے پر پڑھ لیا۔ حالانکہ اللہ کی اس کتاب میں ساری دنیا جہان، دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دنیا میں ہمیں عزت کیسے ملے گی، وقار کیسے ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اتارا ہے۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے نعت کے اشعار کہ اگر حضرت عمر جیسا طریقہ آ جائے تو ہمارے لیے پھر اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمر کا کردار، ابو بکر کا کردار، عثمان اور علی کا کردار اور ہماری زندگی میں درستگی کیسے آئے گی جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جزدان میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں اور صرف ایصال ثواب کے لیے کھولتے ہیں، دکان کے افتتاح کے لیے کھولتے ہیں اور خاص موقع پر کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب ہمیں دی تھی اپنی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس لیے اس کتاب کی تلاوت کو گھروں میں عام کیجیے۔ آج کی اس مجلس سے یہ سبق لے کے جائیے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے مرد اللہ کی اس پاک کتاب کی تلاوت کریں، جو قرآن پاک کی زبان سمجھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور ایک میرا آخری پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت کی چیزیں عطا کی ہیں، اپنے سے قرب عطا کرنے والے اعمال دیے ہیں ایمان کے بعد، ان اعمال میں بہت ہی خاص عمل ہے نماز۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے مئو میں جہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑی تعداد میں علماء ہیں، بہت بڑی تعداد میں حفاظ کرام ہیں، وہاں ہم لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ 20% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 80% نماز نہیں پڑھتے۔ آپ اپنے یہاں کا اندازہ لگا لیجئے، رمضان کے مہینے میں اندازہ لگ جاتا ہے کہ عام دنوں میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جو نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین وہ الگ ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے الگ ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ رعد میں ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ بندے کے لیے حفاظت کرنے والی فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کا پیچھا کرتی ہیں۔ رات کے حفاظت کرنے والے فرشتے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک دن کے فرشتے آ کر اپنی ذمہ داری سنبھال نہ لیں، اور دن میں حفاظت کرنے والے فرشتے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک رات والے فرشتے آ کر کے اپنی ذمہ داری نہ سنبھال لیں۔ تو یہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے لوٹتے ہیں تو
بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو نماز پڑھنے والے کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، ہم جب آئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور جب ہم نے چھوڑا جب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس لیے کہ رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر کے وقت جاتے ہیں، تو دن کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور جب ہم نے چھوڑا جب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 بار نماز پڑھنے والوں کے نماز پڑھنے کی شہادت دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو اس لیے آج میں اپنے سامنے کے مجمع سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ آئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے اور دین کا سبق لینے کے لیے، حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو اپنے گھروں میں تلاوت کا بھی نظم کیجئے اور اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام کیجئے، اور اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے لڑکے حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی اور محدث بھی ہوں، دین کے دائی بھی ہوں، اور ہمارے لڑکے جو ہمارے لیے اچھے سماج کا حق ہے اور باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمارے لڑکے ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں اور دنیا کے دوسرے علوم کے ماہر بھی ہوں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، دین کے ساتھ ڈاکٹر بنے، دین کے ساتھ انجینئر بنے، دین کے ساتھ وہ کمپیوٹر سائنس کے ماہر بنے۔ اس طرح سے اگر امت کے لیے محنت کی جائے اور امت کو صحیح روشنی دی جائے تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار ملے گا، کھوئی ہوئی عزت ملے گی، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی پاک کتاب قرآن پاک سے سچا پکا تعلق عطا فرمائے، اپنی ذات پر سچا بھروسہ عطا فرمائے، اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔